بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پاکستان۔ آئی ایم ایکس کاؤنسلر شاہدہ یاسمین ڈار۔ 25 دسمبر یوم ولادت فاؤنڈر آف پاکستان، بانی پاکستان، قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ صمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ صمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ صمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عنده الا بإذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یعودہ حفظہما وہو العلی العظیم۔ صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے پاک پروردگار، یہ جو میں نے آپ کا پاک کلام پڑھا ہے، اسے میری طرف سے ہمارے بانی پاکستان حضرت قائد اعظم محمد علی جناح کی روح کو پہنچا دے، ان کی قبر کو جنت کا باغ بنا دے، انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمانا، اور ہم کل امت کو ان کے لیے دعائے خیر کرنے والا بنا دے۔ یا اللہ، میرے ملک پاکستان کو سلامت تا قیامت رکھنا، ہم سب اس میں رہنے والے تمام انسانوں کو راہ ہدایت عطا فرما دے، تمام مسلمانوں کو راہ ہدایت عطا فرما دے، ہم سب کو قرآن اور سنت کی تعلیم حاصل کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے، ہم سب کو اپنا شکر گزار بنا دے اور اپنی رضا کی خاطر دین اسلام کا خدمتگار بنا دے، ہم سب کو ہمیشہ بدیوں برائیوں سے بچا لے، نیکیوں اچھائیوں کی توفیق عطا فرما دے، ہم سب پر ہمیشہ اپنی نظر کرم، اپنا فضل و کرم رکھنا۔ یا اللہ، میرے ملک پاکستان کو اسلام کا قلعہ بنا دے، ہم سب کو ہمیشہ اپنا شکر، ہم سب اس ملک میں رہنے والوں کو اپنا شکر گزار بنا دے اور اپنی رضا کی خاطر دین اسلام کا خدمتگار بنا دے، آمین یا رب العالمین۔ بس الحمدللہ رب العالمین کہ پاک پروردگار نے ہمیں ایک آزاد اسلامی ملک دیا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے محسن، ہمارے لیڈر قائد اعظم محمد علی جناح کو کروٹ کروٹ جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائیں، ان کی قبر کو جنت کا باغ بنائیں، انہیں جہنم کے عذاب سے بچائیں، انہیں روز محشر اپنے سایہ رحم تلے جگہ عطا فرمائیں، اور انہیں جنت الفردوس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پڑوس میں جگہ عطا فرمائیں، اور انہیں جنت الفردوس میں اپنا دیدار نصیب فرمائیں، آمین یا رب العالمین۔ بس ہمیں قدر کرنی چاہیے اپنے آزاد اسلامی ملک کی۔ دیکھیں اس وقت انڈیا کے مسلمانوں کے ساتھ جو 40 کروڑ سے زیادہ کی آبادی ہے، ان کے ساتھ کیا حالات ہیں۔ اس وقت جو روشن خیال مسلمان بنتے تھے، جنہوں نے قائد اعظم کی مخالفت کی، استغفر اللہ من کل ذنب، کہ اب دیکھیں وہ جان چکے ہیں کہ قائد اعظم کا دو قومی نظریہ اپنی جگہ اٹل حقیقت تھی کہ مسلمان ایک آزاد اسلامی ملک میں باعزت زندگی گزار سکیں، اپنے رب العزت کی آزادانہ عبادت اور اس کی شکر گزاری کر سکیں۔ اگرچہ ہمارے اعمال استغفر اللہ من کل ذنب بہت خراب ہیں، اللہ تعالیٰ مجھے اور میری پوری قوم کو راہ ہدایت عطا فرمائے،
ہمیں صحیح معنوں میں قرآن اور سنت کی تعلیم حاصل کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنا شکر گزار رکھے اور اپنی رضا کی خاطر دین اسلام کا خدمتگار رکھے، اور جہاں جہاں بھی مسلمانوں پہ زیادتی ظلم ہو رہا ہے ہمیں اس کے خلاف یکجا ہو کے ایک آواز اٹھانے کی توفیق دے اور ان مسلمانوں کی مدد کرنے کی توفیق دے اپنی رضا کی خاطر۔ کہ بس بڑے عرصے بعد میرے ملک میں قائد اعظم کے بعد ایک اچھا لیڈر اللہ تعالیٰ نے ہمارے ملک میں دیا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ساری قوم ہدایت کے راستے پہ چلتے ہوئے اپنے اللہ کی رضا کی خاطر اس اچھے لیڈر کو سپورٹ کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ یہ ہمارے ملک کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم کو اپنا آئیڈیل لیڈر مانتے ہوئے اور اس کے بعد اپنے بانی پاکستان حضرت قائد اعظم محمد علی جناح کو اپنا بہترین لیڈر مانتے ہوئے ہمارے ملک کے پاکستان کو ریاست مدینہ جیسی ایک سٹیٹ بنانا چاہتا ہے۔ تو ایسے میں ایسے ایماندار، ذمہ دار، احساس مند لیڈر کا ہمیں احساس کرنا چاہیے، اس کا ہمیں ساتھ دینا چاہیے، نہ کہ یہود و نصارہ جو قرآن کہتا ہے کہ یہ آپس میں تو ایک دوسرے کے دوست ہو سکتے ہیں، یہ تمہارے کبھی دوست نہیں ہو سکتے۔ یعنی اے مسلمانوں، یہ یہود و نصارہ آپس میں تو ایک دوسرے کے دوست ہو سکتے ہیں، تمہارے کبھی دوست نہیں ہو سکتے جب تک کہ تم ان کے دین میں پورے کے پورے داخل نہ ہو جاؤ، اور اللہ نہ کرے کہ ہم یہودی یا عیسائی بنے۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہ تعالیٰ نے ہمیں انسان بنایا، مسلمان بنایا، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم کی امت سے پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن اور سنت کی تعلیم حاصل کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں اپنا شکر گزار بنائے اور اپنے ملک سے پیار کرنے والا بنائے، دین اسلام سے پیار کرنے والا بنائے اور دین اسلام پر چلنے والا بنائے، اور ایمان کی حالت میں زندہ رکھے، ایمان کی حالت میں مارے، اور جہنم کے عذاب سے بچائے، روز محشر اپنے سایہ رحمت علیہ جگہ عطا فرمائے، اور جنت الفردوس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوس میں جگہ عطا فرمائے، اور جنت الفردوس میں ہمیں اپنا دیدار نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ بس قدر کریں اپنے ملک کی کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے یہ آزاد ایٹمی اسلامی ملک دیا ہے، اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہمیں مخلص رہنے کی توفیق دے، کیونکہ دین، اپنے ملک سے محبت بھی دین کی دین کا جز ہے، کہ جہاں جس اسٹیٹ میں ہم رہتے ہیں اس کے ساتھ ہم مخلص ہوں، اس کے ساتھ ہمیں پیار ہو، اس کا ہمیں احساس ہو۔ الحمدللہ 57 کنٹریز میں اونلی ون، ایک واحد ایٹمی اسلامی طاقت۔ اللہ تعالیٰ قائد اعظم محمد علی جناح کی قبر کو جنت کا باغ بنائے، جنہوں نے ہمیں یہ تحفہ دیا، ہمارے عقل مند، باہمت، با ایمان لیڈر۔ مجھے بچپن میں ہمارے پڑوسی باپو عبد القادر صاحب نے ایک واقعہ سنایا تھا کہ ایک دفعہ قائد اعظم محمد علی جناح، آڈینس بیٹھی ہوئی تھی، انگریز اس وقت بر صغیر میں جو ہے حکمران تھے، تو قائد اعظم ایک آنکھ کی نظر ان کی کمزور تھی، تو وہ ایک آنکھ پہ چشمہ لگاتے تھے، اور ان کا چشمہ گر گیا ڈائس پہ جو ہے نا ڈیبیٹ کرتے ہوئے، تو انگریز بہت خوش ہوا کہ اب یہ جو ہے نا جناح ہمارے سامنے جھکے گا۔ قائد اعظم نے کوٹ کی جیب میں ہاتھ ڈالا اور دوسرا چشمہ نکال کے تو اپنی آنکھ پہ لگا لیا، اور انگریز دیکھتا رہ گیا۔ اتنا عقل مند لیڈر ہمارا، ماشاءاللہ، ایک وحدہ لا شریک رب کے سامنے جھکنے والا، جو کسی کے سامنے نہیں جھکا زندگی میں، اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم مسلمانوں کے لیے ایک آزاد اسلامی ملک جس نے اپنی ایمانی قوت سے اللہ تعالیٰ کی مدد سے بنا دیا۔ اللہ تعالیٰ ہم اس میں رہنے والے میرے تمام مسلمان بہنوں بھائیوں کو راہ ہدایت دے، ہمیں اس آزاد اسلامی ملک کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے ملک کو اسلام کا قلعہ بنانے کے سلسلے میں ہمیں باہمت بنائے، اور دین اسلام پہ چلتے ہوئے اپنے ملک کو اسلام کا قلعہ بنانے کی توفیق دے، اور امت مسلمہ کے لیے اللہ تعالیٰ ہمیں
کل جسد الواحدی، یعنی جسم واحد کی طرح ہیں ہم امت مسلمہ، کہ جسم کے اگر ایک حصے میں تکلیف ہوتی ہے تو سارا جسم تکلیف محسوس کرتا ہے۔ اور ہمارے ملک پاکستان کو اللہ تعالیٰ اسلام کا کلا جو ہے اس میں ہمیں جہاں جہاں بھی دنیا کے کسی کونے پہ مسلمان رہتا ہے اس کا احساس کرنے کی توفیق دے۔ اور ہندوستان نے جب ہمارے سے چالاکی کے ساتھ کشمیر کا جو ہے وہ لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے بھی زیادتی کی تو کشمیر کا مسئلہ جو ہے وہ چھوڑ گیا۔ انشاءاللہ اب وہ وقت قریب ہے غزوہ ہند کا کہ ایک کشمیر ہی نہیں، انشاءاللہ 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 پورا ہندوستان بنے گا پاکستان، اللہ کے فضل و کرم سے۔ اللہ تعالیٰ میری قوم کو، مجھے، میری قوم کو راہ ہدایت دے، ہمیں قرآن و سنت کی تعلیم حاصل کرنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں اپنا شکر گزار رکھے اور اپنی رضا کی حاطت دین اسلام کا خدمتگار رکھے اور ایمان کی حالت میں زندہ رکھے، ایمان کی حالت میں مارے، اور روز محشر اپنے سائے رحم تلے جگہ عطا فرمائے، اور جنت الفردوس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوس میں جگہ عطا فرمائے، اور جنت الفردوس میں اپنا دیدار نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اسلام زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ فی امان اللہ، اللہ حافظ۔